वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। नाजरीन, दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज के ऑपरेशन की कुल तादाद 460, गिरफ्तार दहशत गर्द 18,442, शहादतें 2,821, लापता सिक्योरिटी एहलकार 869। दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग की कीमत चुकाने वाले आम शहरियों की तादाद 22,772। पाकिस्तान की सरजमीन पे दागे गए कुल अमरीकी ड्रोन्स 240 और अमरीका के इस जंगी तजर्बे ने जान ली 2052 लोगों की। और फिर इसी कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की एक और कीमत खुदकुश हमलों की सूरत में चुकाई और 6,480 लोगों ने इस जंग को अपना खून पिलाया और सुलह। नतीजा व्हाइट हाउस की ये रिपोर्ट नाजरीन के पाकिस्तान के पास दहशतगर्दी से निपटने के लिए कोई वाज़े मंसूबाबंदी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। यह आलमी ताकतों की इंसाफ की कौन सी अदालत है कि जहां पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन इत्तेहादी और इसकी सरजमीन दहशतगर्दी का निशाना और फिर इल्जाम कुछ ना करने का और मुतालबा डू मोर का। दूसरी तरफ नेटो अफवाज यानी कि अफगान जंग में 28 ममालिक की फौजें 9 साल से और हासिल शिकस्त खोरदा फौज जिसे वो वापस निकालने के लिए बहाने तलाश कर रहे हैं, जबकि प्रोपेगेंडा ये कि पाकिस्तान की वजह से इसे कामयाबी नहीं मिल रही। आज पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल जेम्स मैटिस ने मुसल्लह अफवाज की क़यादत से मुलाकात की और ये खबर है कि फौजी क़यादत ने जहां मज़कूरा अमरीकी रिपोर्ट पर अपने रिजर्वेशन, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, वहीं ड्रोन हमलों पर कौम में पाए जाने वाले गम और गुस्से से भी उनको आगाह किया। सवाल ये है कि 64 साल अमरीकी दोस्ती से हमें मिला क्या? वहशत और बर्बादी, कभी क्लैशनकोफ और हीरोइन की सूरत में और अब कभी ड्रोन हमलों की शक्ल में, तो कभी खुदकुश धमाकों की गूंज में। क्या हमारे अरबाब इख्तियार को वो अमरीका -1 की बातें होती हैं, द पॉलिटिकली माइनस अमरीका फॉर्मूला उस पर गौर करना चाहिए। और अरबाब इख्तियार हैं कौन, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं। क्या पाक अमेरिका ताल्लुकात एक नए मोड़ पर खड़ी है? क्या रास्ता बदलने की ऑप्शन मौजूद है भी कि नहीं? और इसी के साथ साथ मैंने बताया आपको कि लाहौर में आज एक बहुत अहम और बड़ा जलसा हुआ जिसकी क़यादत की परवेज़ रशीद साहब और साद रफीक साहब ने, और बात की पाक यूएस रिलेशंस के ऊपर, बात की रेमन डेविस के ऊपर और बात की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के ऊपर। साद रफीक साहब ने फरमाया कि रहमान मलिक आज ये कौम को बताएं कि उन्होंने रेमन डेविस को छोड़ने के लिए कितने पैसे लिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए जो रेमन डेविस केस के ऊपर पूरी तहकीकात करे। साथ ये भी उन्होंने फरमाया सदर जरदारी वो सदर तो बन गए मगर उनके अंदर सदारती रूह नहीं आई अभी तक। जरदारी साहब, आपको बता दूं कि अब जालबाजी का दौर खत्म हो गया है और जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमारे साथ जो किया हम इसको भूल गए थे, लेकिन अगर उनके कत्ल का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लाया गया तो हम मुल्क तोड़ने का मुकदमा उठाएंगे। भुट्टो ने 1971 और 1977 में 2 मरतबा अवामी फैसलों की तौहीन की। जरदारी मुफाहमत की सियासत का नाम तो लेते हैं मगर हर काम फौजी और सियासी क़यादत को एतमाद में लिए बगैर करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब ही, और हमारा साथ दे रहे हैं जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हाफिज सलमान भट्ट साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब, आप ही से आगाज़ करूंगी। सबसे पहले फरमाइएगा कि क्या अमेरिका एक जवाब ढूंढ रहा है विड्रॉवल के लिए, अपनी ट्रूप्स को वापस निकालने के लिए? इस रिपोर्ट में एक धचका पूरी कौम को पड़ा, हमारी कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए, जिनके छोटे से ब्रीफली फिगर्स अभी हमने दिखाए हैं। इतने सब कुछ के बाद भी अगर आप कहें कि हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है या हम संजीदा नहीं है, तो क्या सोचा जाए? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि आज के दौर में दोस्ती का कोई कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रह गया है और मफाद परस्ती का आपने इंट्रोडक्शन में जो बात की कि मफाद परस्ती ये अफराद की नहीं है, ये स्टेट्स की भी मफाद परस्ती है। अमेरिका किधर चला गया था? वो 1990 के बाद चला गया था, उसका कोई ताल्लुक नहीं था, वास्ता नहीं था, और उसके बाद जब उसका इंटरेस्ट हुआ तो वो फिर आ गया है, बड़े सब्ज बाग दिखा रहा है। और जब वो आया था 2003 में तो हमने उसी वक्त ये कहा था कि ये अफ़गान कौम को नहीं जानते। अफ़गान कौम ने बरतानिया, रूस और इन लोगों का नहत्ते होते हुए मुकाबला किया है और अमेरिका की कब्र भी यहीं पर बनेगी। लोग कहते थे कि क्या अमेरिका, क्या अफ़गान बात करते हैं। आज वही चीज़ सच साबित हो रही है। अफ़गानियों ने अपने जज्बा जिहाद से और अपनी शौक़ शहादत से अमेरिका की अजीम तरीन और दुनिया की तारीख से सबसे मजबूत, सोफिस्टिकेटेड और लेटेस्ट वेपन्स जो है उनको शिकस्त दे दी है। और अब अपना जो अमेरिका है वो अपना मुंह छुपाते हुए यहाँ से जाना चाहता है और वो ये एक दुलेर
شکست خوردہ جرنیل کی بجائے وہ ایک چوہے کی طرح وہ سارا الزام پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ جنگ ہم پاکستان کی وجہ سے آ رہے تھے. تو ہم ان سے سوال کرنا چاہیں گے کہ یہ پاکستان نے آپ کو کہا تھا کہ ناٹو کو لے کے چڑھ جاؤ کابل کے اندر, ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ یہ مت کرو, انہوں نے کیا تھا, اب اس کا کیا دھرا انہوں نے جواب دیا, ہم نے تو اس کی قربانی دی ہے. یہ امریکہ کی جنگ تھی جو ہم نے اپنے گلے میں ڈالی ہے, ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, ہماری فوج کے لوگ شہید ہوئے ہیں, ہمارے شہری شہید ہوئے ہیں, ہمارا اربوں روپیہ سالانہ آج بھی خرچ ہو رہا ہے. سیاستدان آپ بھی ہیں, 64 سال سے, وہی بات 64 سال کی جو دوستی ہے, اگر اعتبار کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ فقدان اتنا ہے, آگے کس طرح بڑھا جائے گا؟ آج جو ہے دونوں کی سینٹرل کمانڈز جو ہیں ان کے ہیڈ جو ہیں وہ بھی ملے ہیں, کور کمانڈرز کی کمیٹی بھی بلا لی گئی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی ہماری پولیٹیکل اور عسکری قیادت جو ہے وہ سیم پیج پہ ہے یا نہیں, نو لانگر؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عسکری قیادت ہے, مثلا یہ بھی ریمٹ ڈیوس کا معاملہ ہوا ہے, آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے اندر جو مذاکرات ہوئے ہیں, آئی ایس آئی نے تو اپنا گول حاصل کیا ہے, لیکن ہماری جو حکومتیں ہیں وہ عوامی جو خواہشات اور تمنائیں تھیں, آرزویں تھیں, ان کو وہ کیٹر نہیں کر سکیں, ان کو وہ لک آفٹر نہیں کر سکیں. تو جو فوجی قیادت ہے وہ تو اپنے معاملات کو سیدھا کر رہی ہے, وہ ویپن کے سلسلے میں بھی معاملہ کر رہی ہے, وہ جو ان کے اپنے سیکورٹی کے معاملات ہیں ان کو بھی سیدھا کر رہی ہے, لیکن ہماری حکومتوں کا پرابلم ہے. اب دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ یہ فوراً آ جاتا ہے کہ آپ جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہم تو انڈیا کے ساتھ بھی جنگ نہیں لڑنا چاہتے. ہم تو اپنے جو اختلافات ہیں وہ بیٹھ کر مذاکرات سے, ڈائلاگ سے اور دلیل کے ساتھ ان کو طے کرنا چاہتے ہیں. ہمارا نقطہ نظر, ہم تو امریکہ کو بھی جب وہ ہمیں ملنے آتے تھے ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ کا جھگڑا تو تھا القاعدہ کے ساتھ, آپ جا کر بھڑ گئے ہیں طالبان کے ساتھ. اچھا میں ایک سوال آپ سے پوچھتی ہوں, ساتھ صاحب آپ کی جانب پھر آتی ہوں. آئی تھنک آئی ول بی ایبل ٹو ہیئر یو مور کلیئرلی ناؤ. یہ جو رپورٹ کانگریس میں پیش کی گئی ہے اس کا جواب کون دے گا؟ سیاستدان دیں گے, حکومت دے گی, تمام تر پارٹیز مل کے ساتھ دیں گی, یا آپ فوج کو اکیلا چھوڑ دیں گے اس پوائنٹ پہ؟ میرا خیال ہے کہ افواج جو ہوتی ہیں وہ ریاست کا ایک بہت اہم ادارہ ہے, اور یہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پٹ لے کے سیکیورٹی اداروں کی تو ایسے تمام سوالات کے جواب دیں جن کا تعلق دفاع اور قومی سلامتی کے ساتھ ہے. لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ملک میں نے ابھی جلسے میں بھی یہ بات کی ہے, ایک تو میں نے یہ رحمان ملک صاحب کے پیسے لینے کی بات نہیں کی ہے, یہ آپ کو رپورٹ ٹھیک نہیں ملی, ان کی بزدلی کا معاملہ ضرور ہے, پیسوں کی بات نہیں کی, باقی ساری باتیں جو میں نے کہی ہیں وہی آپ نے بتائی ہیں. میں اس کی تصحیح چاہتا تھا. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں دقت یہ ہے کہ امریکی آتے ہیں, جب وہ سیاسی قیادت کو ملتے ہیں, فوجی قیادت کو ملتے ہیں, تو میرے علم کے مطابق وہ ایک دوسرے کی چغلیاں لگاتے ہیں, اور میرا یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں, چیزوں کو میگنیفائی کر کے بیان کرتے ہیں. یہ ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ جب امریکی ان سے مل کے جائیں تو جتنا بھی ہمارا آپس کا اختلاف ہے یا سیاستدان ہے یا افواج کا جو ایک ڈسٹینس ہوتا ہے وہ اپنی جگہ رکھتے ہوئے معلومات کا تبادلہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا جائے. میرا خیال ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں, جو ذمہ دار ہیں, وہ معلومات کا اس طرح سے تبادلہ نہیں کرتے جیسا کیا جانا چاہیے, کیونکہ میں نہیں کہتا امریکہ دشمن ہے, لیکن دوست بالکل نہیں ہے. ان کا اپنا انٹرسٹ ہے, ان کا انٹرسٹ ہوگا وہ ہمیں روند کے گزر جائیں گے, ان کا انٹرسٹ ہوگا وہ ہم سے مسکرا کے ہنس کے بات کریں گے. ہمیں بھی اپنا نیشنل انٹرسٹ معلوم ہونا چاہیے. اور یہ غلط بات ہے کہ امریکی جو ہیں انہیں یک طرفہ طور پہ وہ ہمیں ڈالر دیتے ہیں ہمارے فوج کو یا حکومتوں کو, جتنا کچھ وہ پاکستان سے لیتے ہیں اس کے بدلے تو عشر شیر بھی پاکستانیوں کو نہیں ملتا. تو یہ پاکستان کی کسی کی بھی حکومت ہو, زرداری صاحب کی ہو یا کسی دوسرے تیسرے کی ہو, حکومت ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام سیاسی قوتوں کو اور سیکیورٹی اداروں کو آن بورڈ لے. ایک اور دقت ہے, کرپٹ اور کمزور حکمرانی جس کسی کی بھی ہوگی وہ سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکے گا. ایک اور دقت یہ ہے کہ ہمارے پاس جب ہم حکومتوں میں آتے ہیں, ملک چلانے کا روڈ میپ ہم نے تیار نہیں کیا ہوتا, آتے ہی مسائل ہمیں گھیر لیتے ہیں, اور پھر آئی ایم ایف کا ٹیکہ کبھی لگوانا پڑتا ہے, کبھی ورلڈ بینک کا, اور اس کے لیے بھی امریکیوں کی غلامی اختیار کرنی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے نعرے لگانے اور بڑکے لگانے کی بجائے ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے ذمہ دار لوگ جو صدر ہیں, وزیر اعظم ہیں, وزراء ہیں, ایون اپوزیشن ہے, یا جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں, مل کے کوئی لایا عمل تیار کر لیں. ایک دوسرے سے ہماری کوئی کٹی تو نہیں ہے, کوئی دشمنی تو نہیں ہے, اختلاف رائے ایشوز پہ ہو سکتا ہے, ہم بات ہی نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ قومی امور پہ, قومی سلامتی کے معاملات پہ. تو یہ بہت بڑی دقت ہے جس کی وجہ سے امریکیوں کو ہماری سافٹ بیلی پہ پنچ لگانے کا موقع ملتا ہے. اچھا جی, ساتھ صاحب آپ اجازت دیں, اگر بٹ صاحب چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ جب
ہمارے افواج پاکستان کی 1,40,000 ٹروپس ڈپلائڈ ہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. کون کون سے علاقے ہیں جدھر ہمیں تھریٹس پوز ہو رہی ہیں؟ 1,40,000 ٹروپس کو تسلیم کیا ہے امریکہ نے، مگر اسٹریٹجی انہیں نظر نہیں آتی. سعد رفیق صاحب نے کچھ پولیٹیکل کامنٹس جو میک کیے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا پاکستان کو بھٹو نے توڑا تھا یا جنرلوں نے توڑا تھا؟ حمود الرحمان کمیشن کے اوپر بھی غور کیا جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا.